صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ مسلمان، یعنی یہ حقیقی مسلمان ہے۔ حقیقت میں یہ مسلمان ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج معاشرے میں زبان کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہیں کہ یہ نجائز گالیاں دیتا ہے، نجائز بکتا ہے، یہ نجائز بہتان لگاتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، دوسرے مسلمان پریشان اور ہاتھ سے کسی کو تماچا مارتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو تکلیف دیتا ہے، لوگ دوسرے پریشان ہیں، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ عزیز بھائیو، حقیقی مسلمان وہ ہے جو زبان کا بھی اچھا ہو، ہاتھ کا بھی اچھا ہو، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے اور ہاتھ سے بھی کسی کو پریشان نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن حق والے کو ضرور حق ملے گا، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری سے، سینگوں والی بکری سے اس کا حق دلوایا جائے۔ یعنی اگر بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری نے سینگ مارے ہوں تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے۔ تو عزیز بھائیو، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر اعمال کرنا، اور حقوق العباد یعنی جس میں بندوں کو تنگ کیا ہو، بندے کی غیبت کی ہو، اس پر بہتان بازی کی ہو، اس کو نجائز پریشان کیا ہو، اس کا حق مارا ہو، اس کی زمین پہ، دکان پہ، پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو، تو یہ حقوق العباد ہے میرے محترم بھائیو۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو پکڑ لے۔ تو جو حقوق العباد ہے، جب تک یہ بندہ معاف نہ کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ کو پتا ہے کہ میری امت کا مفلس بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین عرض کرتے ہیں، محبوب، لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، مفلس بندہ یہ نہیں ہے، مفلس بندہ وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، نیکیوں کی بہت زیادہ نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، اور جب نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز لے کے آئے گا، بصلاتیوں وصیامیوں وزکاة، نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، اور جب اتنے نیکیوں کے ڈھیر لگیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، لیکن نیکیوں کے باوجود اس نے کسی کو گالی دی ہوگی،
اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی پر بہتان بازی لگائی ہوگی، لوگوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتیوں اس کو ان کے حصے کی نیکیاں دے دو، اس نیکیوں میں سے ان کو نیکیاں دی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ جو نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اب لوگ باقی پھر بچ جائیں گے، قطاریں لگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے اپنے حصے کے اس پر گناہ ڈال دو، تو جو نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئے گا اس پر گناہوں کے ڈھیر ڈال کے اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، ہماری زبان سے کوئی تنگ تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے کوئی تنگ تو نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے درمیان اور مظلوم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حقیقت میں مسلمان بننا چاہیے کہ معاشرے میں جیو تو اس طرح کہ ہر بندہ احترام کرے، مرے تو اس طرح کہ ہر بندہ تمہیں سلام کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، معاشرے میں رہ کر انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی پریشان تو نہیں ہے، ہم نجائز کسی کو گالی تو نہیں دیتے، زبان سے اور ہاتھ سے تنگ تو نہیں کرتے۔ اس لیے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو اس کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔